السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10th کلاس مطالعہ پاکستان۔ بیٹا آج کا ہمارا لیکچر ہے قومی اور علاقائی زبانیں۔ سب سے پہلے ہے اردو۔ یہ بیٹا شارٹ کوسچن ہے، اردو کو اردو کیوں کہتے ہیں؟ اس کو انڈر لائن کر لیں، اردو کو اردو کیوں کہتے ہیں؟ اردو پاکستان کی قومی زبان ہونے کے ساتھ ساتھ قومی تشخص کی علامت ہے اور یہ رابطے کی زبان کی حیثیت بھی رکھتی ہے۔ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے عہد حکومت میں لشکروں میں مختلف علاقوں کے لوگ بھرتی کیے جاتے تھے۔ ان میں پنجابی بھی تھے، سندھی، پٹھان، بنگالی، بلوچی، عربی، ایرانی، ترکی اور ہندوستانی وغیرہ شامل تھے۔ لشکر میں موجود یہ مختلف لوگ مختلف زبانیں بولتے تھے، اس لیے ان کے میل جول سے ایک نئی زبان پیدا ہوئی جس کو اردو کہتے ہیں۔ اردو کیسے بنی، کیسے پیدا ہوئی؟ تمام لوگوں کے میل جول سے جو زبان وجود میں آئی کہ مختلف لوگ فوج میں بھرتی کیے جاتے تھے، پنجابی، عربی، سندھی، ترکی، بلوچی، تو ان سب کے میل جول سے جو ایک نئی زبان پیدا ہوئی وہ تھی اردو۔ اردو کا معنی ہی لشکر ہے۔ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے، یہ MCQs ہے۔ اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ ترکی کا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ لشکر ہے۔ یہ دونوں MCQs ہیں۔ اردو کا ارتقاء آغاز کب ہوا؟ شروع میں اسے ہندی اور ہندوستانی کہا جاتا تھا، بعد میں یہ ریختہ کہلائی۔ اس طرح اردو نے مختلف ادوار میں اپنے کئی نام تبدیل کیے۔ مختلف مراحل میں ناموں کی طرح اس کا ادبی آہنگ بھی بدلتا رہا۔ مثلا امیر خسرو ہندی کے قدیم شاعر مانے جاتے ہیں۔ ریختہ کے دور میں مصحفی، ریختہ مطلب پرانی گری پڑی، ریختہ کے دور میں مصحفی وغیرہ، اور اردو معلیٰ کے دور میں مرزا غالب اور ذوق وغیرہ بڑے مشہور شاعر ہیں۔ 1647 میں شاہ جہاں نے آگرہ کے بجائے دہلی کو اپنا دارالخلافہ بنایا تو لشکری زبان بولنے والے اور دہلی کی زبان بولنے والے ایک ہی بازار میں رہتے تھے۔ بادشاہ نے اس بازار کو اردو معلیٰ کے نام سے پکارنا شروع کر دیا، لہٰذا وہاں بولی جانے والی زبان کو اسی نسبت سے اردو معلیٰ یا دہلوی زبان کہا جاتا ہے۔ جب یہ زبان دکن اور گجرات پہنچی تو اسے دکنی اور گجراتی بھی کہا گیا۔ اس کی مقبولیت کو دیکھ کر عمرا نے اس کی ترقی کے لیے خصوصی کوششیں کی۔ اس طرح یہ بول چال کی سطح سے بلند ہو کر بہت جلد ادبی درجہ تک پہنچ گئی۔ اردو شاعری کا آغاز جدید تحقیق کے مطابق سلطان محمد قلی قطب شاہ والی گولکنڈہ نے اردو غزل کا پہلا دیوان مرتب کیا۔ بیٹا یہ MCQs ہے، اس کو انڈر لائن کر لیں۔ اردو غزل کا پہلا دیوان کس نے مرتب کیا؟ سلطان محمد قلی۔ دکن ہی کے ولی دکنی کا شمار بھی اردو کے ابتدائی شعراء میں ہوتا ہے۔ جن شعراء نے اردو ادب کا دامن وسیع تر کیا ان میں مرزا محمد رفیع سودا، میر تقی میر ہے، خواجہ میر درد شامل ہیں۔ دہلی اور دکن کے علاوہ اردو کی مقبولیت ریاست اودھ اور لکھنؤ میں ہونے لگی۔ اسی سرزمین پر غزل کے ساتھ ساتھ مرثیہ گوئی کے فن کا بھی فروغ ہوا۔ انیس دبیر جیسے بلند و پایہ شعراء اردو کو نصیب ہوئے۔ 19ویں صدی کے ابتدائی اشروں میں نظم کو خوب ترقی ملی۔
اسی دور میں ذوق، بہادر شاہ ظفر اور مرزا غالب جیسے عظیم المرتبت شاعر پیدا ہوئے۔ مرزا غالب کی غزل کے ساتھ ساتھ ان کے نثر بھی اردو ادب کا قیمتی سرمایہ ہے۔ اسی زمانے میں مولانا حالی نے مسدس لکھی اور مسلمان قوم کو جھنجھوڑ کر اپنے عظیم ورثے کا احساس دلایا۔ نیکسٹ پوائنٹ، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفے اور شاعری کا سورج اس کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے پورے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو یہ بات باور کروانے کی کوشش کی کہ مسلمان عظیم ثقافتی، تمدنی اور نظریاتی ورثے کے حامل ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری بھی کی۔ ان کی شاعری عوام میں اتنی مقبول تھی کہ بعض لوگوں کو ان کی طویل نظمیں بھی یاد ہوتی تھیں۔ علامہ محمد اقبال کے بعد جدید ادب کے زیر اثر اردو ادب میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ بیٹا کہ اردو کی ترقی میں نثر نگاروں کا کردار، یہ شارٹ کوسچن میں بھی سوال آتا ہے۔ اردو کی ترقی میں نثر نگاروں کا کردار لکھیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جنوبی ایشیا میں سیاسی معاشرتی حالات میں نمایاں تبدیلی آئی، جس کے باعث تخلیقی اردو ادب نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کی وجہ سے مسلمانوں کی معاشرتی ترقی کے ساتھ ساتھ اردو ادب میں نثر نے نمایاں ترقی حاصل کی۔ سر سید اور ان کے رفقا نے اردو نظم اور نثر پر نئے تجربات کیے اور اردو کو نئی جہتوں سے روشناس کرایا۔ اس میں قومی احساس سو درد بحیثیت مجموعی پیدا ہوا۔ انہی ایام میں مولانا شبلی نے اسلامی تاریخ کو ایک نئے انداز میں پیدا کیا۔ تحریک آزادی کے دوران اور قیام پاکستان کے بعد اردو ادب کی ترقی میں ایک آزاد اور اعتماد کی فضا قائم ہوئی، جس میں مختلف ادیبوں نے اپنے اپنے اصناف سخن میں نمایاں کام کیا۔ ان میں تحقیق و تنقید، اردو شاعری، اردو ناول نگاری، ڈرامہ نویسی اور افسانہ نویسی قابل ذکر ہیں۔ بیٹا یہ لانگ کویسچن ہے مکمل، قومی اور علاقائی زبانوں پر نوٹ لکھیں۔ اس میں 2 شارٹ کویسچن بھی آ گئے، اور اردو کو اردو کیوں کہتے ہیں، اردو کا معنی کیا ہے، کس زبان کا لفظ ہے، اردو غزل کا پہلا دیوان کس نے مرتب کیا، یہ MCQs ہیں۔ بیٹا آپ نے یہ مکمل یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔